جتنی تقریریں سن کے تسی سنی لوگ لوڑے مائیں تے شیراں تے سبحان اللہ تے سر مار دے ہو رہا، جس دن تسی اللہ دے قرآن نو سن کے تے جمعہ لگ پہ اس دن تھوڑے نصیب اور بلند ہو جائے۔ فرمایا دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فرمایا یہ میرے رسول ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دل کر رسول، رسول کی جمع رسول، فرمایا یہ میرے رسول ہے۔ فضلنا جن کو فضیلتیں ہم نے عطا فرمائی، پتہ یہ چلا جامع مسجد محمدی رضوی میں کرم فرما میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو رتبے مولویوں دیوبندیوں بریلویوں وہابیوں نے نہیں دیے، یا یہ کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر کر کے حضور کو عزت نہیں دے رہے، بلکہ رب فرماتا ہے فضلنا، میرا کوئی رسول کوئی پیغمبر بھی کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر نبی پیغمبر کو عزت خود خدا نے آپ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فضلنا، حضرت صوفی صاحب تھوڑا سا بلند فرمائے، آپ بھی سبحان اللہ اونچا فرما دے ہو۔ فرمایا فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر درجہ عطا فرمایا۔ یا اللہ ان درجوں میں سے کوئی ذکر فرما، فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسے شان والے جن کے ساتھ میں رب نے کلام فرما کے انہیں اپنی ذات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور انہی میں سے کوئی ایسے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنا دست قدرت، ہاتھ ان کا قدرت میری، ہاتھ ان کا شان میری، ہاتھ ان کا کمال میرا، ہاتھ ان کا مرتبہ میرا، ہاتھ ان کا اجازت میری، میں نے ان کے ہاتھوں میں ان کی مدد کو رکھا ہے۔ یا اللہ یہ ساری فضیلتیں کوئی ایسا بتا جس کو ان ساروں پر فضیلت، تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا ان ساروں میں ایک ایسا ہے، ان ساروں میں ایک ایسا ہے جسے میں رب نے ساروں پر عزت بھی زیادہ عطا فرمائی، ساروں پر رتبہ بھی زیادہ عطا فرمایا۔ سننے میرے بھائی اور مسلمانوں ذرا الفاظ بھی ضرور غور رکھنا ہے، جہالت ہمارے نیڑے نہ آئے، جہالت ہمارے قریب نہ آئے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے خطبہ کہتے ہیں جی ہاں جی شان میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمائی، آدم کا شان کم ہے، حضرت جناب والا ابراہیم کا شان کم ہے، استغفر اللہ، کم والا لفظ اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنا حرام ہے، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے تو کیا، ہم کہیں گے اللہ نے حضرت آدم کو بھی رتبہ عطا فرمایا، آج کی نسبت سے کہیں گے رب نے حضرت آدم کو بھی معراج عطا فرمایا، رب نے حضرت ابراہیم کو بھی معراج عطا فرمایا، رب نے حضرت ابراہیم کو، اسحاق و اسماعیل کو، یعقوب و یوسف کو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ پاک
علیہ السلام سارے انبیاء کو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، رتبہ کمال عطا فرمایا، لیکن ورفع بعدہم درجات دیکھ کر رب نے سارے انبیاء سے زیادہ رتبہ خود مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حکومت پاکستان۔ تسی سارے بھی زندہ بات سمجھ رہے ہیں آپ مسئلے کو سمجھ کے اٹھنا ہے۔ میں شعر شروع کوئی نہیں پڑھا لاڑا، جنہاں نے خیال ہو میرے بابا اور شعر سنا لگے وہ میں اس لیے کہ میں ایک درد رکھتا ہوں کہ میرے مسلک کے ہمارے جو علماء خطبہ ہیں شعر پڑھنا جائز ہو سکتا استاد صاحب پڑھ دے ہوتے باوے بعد ہے روز پہن میں بابا سانو ساڑھے گھارا آ کے گل پہ سنانا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں ترجیح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی ترجمانی خدا کے قرآن سے کریں، مصطفیٰ کے فرمان سے کریں۔ ہم کون سے یتیم یا اللہ ہمارے سے ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء کی ترجیحات بھی قرآن اور حدیث ہو جائے۔ اللہ کرے اس سے پڑھ کر محفل سنن والے بھی قرآن پڑھے جائے تا اونچا سبحان اللہ کرن یا حضور کا فرمان پڑھے جائے تا سبحان اللہ اونچا۔ اکثر ایسے ہوتا نہیں نا حضرت، یعنی شعر مولوی صاحب کر لیتے حضرت کا سبحان سب جھوم جاتے ہیں۔ بالکل شرع کے مطابق شعر ہو، قرآن و حدیث کے مطابق شعر ہو، فاسق و فاجر کا کلام بھی نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا ہوا شعر نہ ہو، جہالت اور گمراہی پھیلاتا ہوا شعر نہ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق شعر ہو، اور وہ شعر پڑھنے کے لیے بھی پھر امام احمد رضا کا کلام چاہیے، وہ اہل سنت کی مہدی علی شاہ کا کلام چاہیے، وہ حضرت سلطان الفقراء سلطان بہو پاک کا کلام چاہیے، وہ حضرت میاں محمد عباس صوفی باصفا کا کلام چاہیے۔ یہ کلام جب پڑھے جائے تو الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کی تفسیر اور تعریف ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ پڑھنا قرآن کا صحیح ہے اور مصطفیٰ کا فرمان صحیح ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا دل کا رسول ہی رسول ہے فقدرنا ان میں سے بعد کو ہم نے بعد پر فضیلت دی ہے، مگر فرمایا ورفع بعدہم درجات، ہم نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر زیادہ فضیلت دی ہے، زیادہ رتبہ اور کمال دیا ہے، زیادہ عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ ہر معاملے کے اندر رب نے میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضور زمین سے بلند ہونے والا معجزہ ہو تو رب نے اور انبیاء کو بھی عطا فرمایا ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے معراج ہو، اس کی بہت ساری تعریفات اور فضائل و مراتب اور مقامات بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر آج کی رات ہے زمین سے بلند ہونا یہ انبیاء کے معجزات میں سے اور انبیاء کو بھی نصیب ہوا ہے۔ جیسے میرا رب قرآن میں پارہ نمبر 6 میں اعلان فرماتا ہے، فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله فرمایا لوگوں کائنات والے لوگوں کے درمیان مسئلہ پھیلا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جناب والا حضرت
علیہ السلام کو جناب والا قتل کر دیا گیا. کچھ بولے تو کہنے لگے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اور بڑے جناب والا آج بھی خوش ہو کے صلیب کے نشان بنا کے لگائے جاتے ہیں. ہمیں مسئلہ نہیں ہے مگر ہم قرآن سے مسئلہ یہ جانتے ہیں. رب فرماتا ہے ما قتلوا، یہ ما نافیہ کا ہے. فرمایا ما قتلوا، ہو ضمیر ہے مرجع حضرت عیسیٰ ہے. رب فرماتا ہے لوگوں یہ تمہارے درمیان غلط بات پھیل گئی ہے، تمہارا غلط گمان ہے، تمہارا غلط خیال ہے، تمہارا غلط وہم ہے، تمہارا غلط نظریہ ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا. یہ غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا یا چڑھایا گیا. یا اللہ ہم مانتے ہیں تیری عزت و جلال کی قسم ہے یہ سب نظریے غلط. تو پھر تو بتا سچا نظریہ کیا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے پر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. سچ یہ ہے کہ میں رب نے رفعہ اللہ الیہ، رفعہ اللہ یہ نہیں کہا وہ خود بلند ہوئے، فرمایا رفعہ اللہ انہیں رب نے بلند فرمایا. کیوں؟ ادھر فرماتا ہے میرا رب فضلنا فضیلت انبیاء کو ہم نے آمدہ فرمائی ہے. میرے جوان بیٹوں اور میرے بھائیوں قرآن والا کیتا فرمایا ہم نے اپنے عیسیٰ کو بلندی عطا فرمائی ہے. یا اللہ کہاں تک بلند فرمایا ہے؟ اب مفسرین جو بندری ہوں تو وہ بھی اس پہ قائل ہیں، اہل حدیث کہلوانے والے ہوں ان کا بھی یہی خیال ہو. میرے اہل سنت کے سینئر علماء و قادرین ہو، میرے حضور قبلہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہو، حضور قبلہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ہو، حضور حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. یہ باب خادم رضوی دنا تو مسئلہ نہیں نہ بڑے کئیاں سنگیوں بڑی پریشانی پنجی ہزار لے کے جڑے خوش ہیں نا مولوی انہوں نے ہو سکتا اور زیادہ انہوں نے ہم یہی چاہیے ہو. باب رضوی رحمت اللہ علیہ تحریک لبیک علیہ دعاواں دین انہوں نے صدقے نالی 50,000 روپے سبحان اللہ ان کی اثر کونی سے نہ سانو لوڑ انہیں دے 50,000 روپے غوث پاک دے خادم جوتی دی نوک دے رکھ دین جڑا 50,000 روپے لے کے دکل بندہ شریعت دے خلاف چوڑا مارن دے آمادہ ہوئے اس نالو بھکا مر جانا بہتر ہے. اس واسطے کہ 50,000 روپے اتنی فائدہ کونی دینا تے قبر وچ دا اوکا ہی اس میں سے کم نہیں ہونا. قبر وچ کام آنا ہے تو مصطفیٰ دی وفاداری لینے کام آنا ہے، سونے رب دی عبادت گزاری لینے کام آنا. کل سمجھو کہ کوئی نہ اونچا سبحان اللہ کہو ہڈی مٹھی سبحان اللہ ایک تشریف ہے سانو باب خادم رضوی دے نام تو ڈر لگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اینا کی رمضان ہے. سارے اچھے کچھ لوگ جڑے بیٹھے ہیں میں نے پہلے بھی جو سنتے رہتے ہیں یہ زیادہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اینی دے جڑے ویر تے بھائی جان نے پہلی بار میں کہہ رہا بھائی بابے نو راگا لے کے سبحانداری یہ گلا شروع کر دیا. آگے باہر نکلی تھے وہ کھلوتے اور سنے. میں پچھلے نومبر شریف عمرے سے کیسا واپس آیا 24 تاریخ میں تقریب سے سرگوز دے جو انہوں دنوں میں وہ معاملہ بہت زیادہ قریب ہے نا جی. تو میں واپس آ کے سرگوز سے لبیک کا نعرہ لایا تو اور میں کہا صحیح مر گئے جی کیا ہے اور بھائی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تو ڈرنا تسی ویسے ڈرتے تو نہیں لاوا ملا لبیک اللہ زندہ سبحان اللہ. حضرت صوفی صاحب سبحان اللہ سیا کرنا فرمایا ہم نے اپنے اشارے صلاحی صاحبان کو عزت اللہ فرمائی اور فرمایا پر رفع اللہ ہم نے
نے عیسیٰ کو بلند فرمایا. اب اجماع امت اس پہ آیا. اجماع امت کی سادہ سی تعریف یہ ہے جس میں صحابہ پاک سے لے کر آج تک سینئر اور صحیح علماء دین علماء حق جس بات پر متفق ہو نا جی وہ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے ویر طارق صاحب مسئلہ یہ ہے. فرمایا ہم نے عیسیٰ کو بلند کیا. اب مفسرین کرام نے بیان کیا کہا اور کتنا بلند کیا تو فرمایا رب العالمین نے رفعہ اللہ الیہ فرمایا ہم نے انہیں بلند کیا. کہا اور کتنا تو فرمایا گیا بیٹا جی صوفی صاحب اب دیوبندی بولے وہابی بولے بریلوی بولے سب بول کے کہنے لگے رب نے حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام کو ظہری حیات کے ساتھ ظہری زندگی کے ساتھ یا جی روح مال جسد کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ زمین سے بلند فرمایا اور چوتھے آسمان میں جا کر ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما کر فرمایا رفعہ اللہ الیہ. یا اللہ یہ کیوں دیا ہے؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ اس سے اپنے عیسیٰ کو یہ شان عطا فرما کر دنیا والوں کو مصطفیٰ کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے عیسیٰ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا جناب والا حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کرم فرما ہو گئے. پتہ یہ چلا زمین سے بلند معراج کہا جاتا ہے. زمین سے اونچا جانا جب معراج کے معنی میں آئے گا حضور پیارے بھائی حضرت صوفی صاحب ایک معنی یہ ہوگا حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے معراج عطا فرمایا تو حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کرم فرما ہو گئے. میرے رب نے اور نبی پہ کرم فرمایا ان کا نام حضرت ادریس آیا. قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا پارہ 16 میں ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں اس کا ذکر آیا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. میں 10 منٹ بول کے آنا تسی ذوق لے تسی سبحان اللہ اونچا کرو تاکہ مینوں بھی سمجھ آئے بجیندے جاندے اللہ کی قسم میرے بیٹوں میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ تو وہ یہ ہے عظمت والا کہ میرے آقا کریم سے وفا کرتے ہوئے بندہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو جائے قبر میں جانے پر بھی زندہ جاوید سلامت رہتا ہے اور اس کی قبر کے اندر سے بھی باہر آواز آتی ہے پر کتے بھونکن دی آوازاں نہیں آدیا کوئی جنہ دے شیطان دی آوازاں نہیں آدیا. خدا کی قسم کی بلاؤ حضور سے وفا کر کے بندہ دنیا سے فوت ہو جائے اس کے قبر کے اندر سے بھی آواز یا قرآن کی تلاوت کی آتی ہے یا مصطفیٰ کی نعتوں کی آتی ہے. جامع ترمذی شریف کی اندر حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ ترمذی حدیث لائے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہے عظمت نشان ہے سنی مبارک و تمہیں عظیم عظمت والا عقیدہ حضور کرم فرما ہے. صحابی ہاتھ باندھ کرتے حضور میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا خیمے کے اندر بستر بچھایا زمین دے پلوں آواز آتی ہے آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والا ہے اللہ عظمت والا ہے اللہ شان والا ہے اللہ ہر شے کا قبضہ رب کریم کے قبضہ قدرت دست قدرت میں ہے علی کل شیء قدیر. عرض کہتے حضور خیمہ لائے کہ وہ قبر زمین دے وچ آواز آ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا غلام ہے زندگی میں قرآن سے پیار کرتا تھا رب نے اسے قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے اور جو سورت قرآن کی یہ پڑھ رہا ہے یہ سورت بندے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمانے والی. اللہ جی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں چوتھے آسمان پہ بلند حضرت عیسیٰ آسمان چوتھے پہ بلند کرم فرما رب کریم حضرت
حضرت ادریس کا معراج بیان فرمائے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعنا فضلنا ورفعناہ مکانا علیا. کتاب میں یاد کرو، قرآن میں یاد کرو، تورات میں یاد کرو، زبور میں یاد کرو، انجیل میں یاد کرو، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یاد کرو، بالخصوص فرمایا قرآن میں یاد کرو. ہم نے حضرت ادریس کو عظمت عطا فرمائی ہے. یا اللہ کیا عظمت ہے؟ فرمایا برفعناہ، ہم نے حضرت ادریس کو معراج عطا فرمایا ہے. قرآن فرماتا ہے ہم نے اپنے ادریس کو بلندی عطا فرمائی ہے. رفعنا، رفع یرفع کا معنی بلند ہونا. رفع والے اور کوئی یاد نہ آئے دماغی انہوں مار پڑ دیا تم کو. اے حضور اللہ صوفی صاحب جی میں رفع یدین وہی رفع رفع یدین والا مسئلہ اگیو بھابیاں تے سنیاں جو بنیاں دے درمیان مسئلہ رہتا سی. یہ دا مرزا جمعہ ہوئے سارے ہی بیچارے ہوئے ہتھوں پر جانن وہ وقتی یہی جنسی جا ہوئی وہ ساری قوم ہوئی لے دے. بہرحال مسئلہ رفعنا ہو، فرمایا ہم نے انہیں بلندی عطا فرمائی، ہم نے اپنے ادریس کو بلندی عطا فرمائی. یا اللہ کتنی بلندی عطا فرمائی ہے. فرمایا کہاں بلند کیا؟ فرمایا مکان علیہ، بلند ترین مقام میں انہیں بلند کیا. اب سارے مشارے کے علماء پیچھے صحابہ پاک انبیاء کرام سے لے کر آج تک جتنے صحیح علماء ہیں وہ سارے، چاہے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ہوں یا دیگر مسائل کے ہوں، وہ ان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا فرمایا، معراج عطا فرمایا اور اتنا بلند کیا کہ انہیں ظاہری زندگی کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام کا وارث اور مالک بنا دیا ہے. تو حضرت بھائی رمضان اقاری صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین سے بلند، حضرت ادریس پاک علیہ السلام کی زمین سے بلند. تو اب معلوم ہوا یہ ساری فضیلت انبیاء کی ہیں علیہ السلام. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ بَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. فرمایا ایک ہستی وہ ہے جو ان سب سے بلند. کیسا ذوق ہے؟ فرمایا ایک ہے وہ جو ان سب سے بلند. خطبے میں تو حضرت آدم بلند، یہ تھوڑا نہ تو ہے کہ میرا رب فرمائے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرے پیارے آدم میں رب نے تجھے اپنا نائب ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے. یہ حضور کا اعزاز ہے کہ میرا رب فرمائے وَمَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ نمرود نے تجھے بھامے ہزاروں محنتیں کوشش کر کے جلایا ہے مگر میرے ابراہیم کے لیے سرد ہو جا. یہ کوئی کم رتبہ ہے کہ میرا رب فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضرت ابراہیم نے ایک مکان ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر یوں آسمانوں کو دیکھے تو حضرت ابراہیم کو عرش اعظم تک میرا رب عرش ہے ان کو نظر عطا فرما دے. یہ بھی تو رتبہ اعلیٰ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرا رب حضرت اسماعیل سے فرمائے، حضرت موسیٰ سے فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ یہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. کبھی حضرت موسیٰ کا بلند فرمائے، کبھی حضرت ادریس کا ذکر فرمائے، کبھی حضرت عیسیٰ پاک
اسماعیل پاک کا ذکر فرما. یہ سارے کے سارے انبیاء کے معراج ہیں، مگر فرمایا ہر نبی کو ہم نے بلند رتبہ دیا. حضرت آدم کو بلند رتبہ دیا، حضرت ابراہیم کو بلند رتبہ دیا، ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو بلند رتبہ دیا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو اونچا رتبہ دیا، اسماعیل کے بیٹے یعقوب کو بلند رتبہ دیا، یعقوب کے بیٹے یوسف کو بلند رتبہ دیا، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بلند رتبہ دیا. مگر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک مصطفیٰ ہے جس سے ہم نے ان سب سے بلند رتبہ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حق اہل سنت. زندہ باد عوام اہل سنت. بڑی باری اپنی باری خوش ہو گیا، سبحان اللہ. عوام اہل سنت، یہ سارے رتبے میرے رب نے انبیاء کو عطا فرمائے. حضور حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس جناب والا جنت میں، اور جنت جانتے ہو کہاں. سبھی علماء کا اس پر اعتماد اور یقین اور اتحاد ہے کہ جناب والا عرش اعظم کے سائے تلے، ساتوں آسمانوں سے بلند اللہ کے عرش اعظم کے سائے میں سیدھی جانب رب نے جنت کو بسایا ہے. اس جنت میں اعلیٰ مقام بنایا ہے. اس اعلیٰ مقام میں حضرت ادریس کو ٹھہرا کر حضرت ادریس کو معراج عطا فرمایا ہے. اب مسئلہ یہ آیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ بھائی پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. تو وہ جو بیٹا کی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی ہے نا، میرا رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. میں چاہوں گا میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسے سبحان اللہ آکھو. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، معراج کے سفر کے اندر فرمایا گیا، یہ میں چاہوں گا سنو. حضرت عیسیٰ اور میرے مصطفیٰ پاک کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ پاک نے میرے اور آپ کے آقا لجپال مصطفیٰ سے سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ واپس جاؤ. توجہ، واپس جائیں جب آپ تو میں عیسیٰ کا سلام اپنی امت میں اپنے غلاموں کو عطا فرمانا. یہ غلاموں کے سامنے میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں کی حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر جب میرے اور آپ کے آقا مولا سے ملاقات کر رہے ہیں تو عرض کرتے حضور میں عیسیٰ کا آپ کو بھی سلام ہو. جب آپ اوپر سے ہوتے پھر نیچے کرم فرما ہو تو اپنی امت کے کشاکان کو، اپنے غلاموں کو، اپنے اور میرے رب کے محبوب بندگان کو میں عیسیٰ کا سلام بھی عرض کرنا ہے، اور ساتھ اور ساتھ آپ اپنی امت سے کہنا کہ جنت تو رب نے تمہارا مقدر فرما دی ہے، پر جنت میں تمہارے حصے کے پلاٹ خالی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں آنے سے پہلے اپنے خالی پلاٹوں میں اپنے نام کے باغ ضرور لگا کے آنا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے ویر بھائی عیسیٰ، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، بڑی پیاری بات ہے. میں تیرا سلام بھی اپنی امت کو پہنچاؤں گا، اپنا سلام بھی دوں گا، تیرا پیغام بھی دوں گا. تو نے کیا کہا کہ جنت ان کا مقدر جو تیرے سچے غلام، جنت بھی ان کے گھر مقدر جو تیرے سچے غلام. ساتھ میرے پیارے ایسا کہتے ہو پلاٹ ان کے گھر کے آنگن صحن خالی پڑے ہیں، ان میں باغ وہاں سے لگا کے یہاں آئے تو وہاں سے باغ
کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ مار کے عرض کیا حضور پتہ تو ہم سارا ہی ہے، پتہ تو ہم سارا ہی ہے، لیکن تجھے چاہتے ہو کہ میں نہیں عرض کرا تو پھر یہ ہے گزارش کہ آپ کا محبوب غلام جس کا مقدم آپ کی غلامی کی وجہ سے رب نے جنت کا گھر، جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے، اور رب یہ فرماتا ہے کہ آپ کا امتی جنت کے اس خالی آنگن و صحن میں اپنے نام کا باغیچہ لگائے، تو باغیچہ تو وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ پھل پھول پودے لگے ہوں۔ تو حضور اب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا، فرمائیے گا کہ آپ کا امتی دنیا میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ سبحان اللہ کہے گا، ہر سبحان اللہ کے بدلے اللہ اس کے خالی پلات میں ایک پودا خدا فرمائے گا۔ اگر مرضی بھائی اپنی اپنی نصیب بھی ہے، مرضی بھی ہے، کوئی انہوں خالی رکھے تھے ہوتی مرضی، یہ تو باہر کے جانا تھے ہوتی مرضی۔ حضور اس دنیا میں رہتے ہوئے مولوی ہو یا پیر، امیر ہو یا غریب، ادھر سے وہ ہاں سے بچے سے شروع کرے، یہاں سے آئے ہمارے بھائی حاجی صاحب سے آئے، ادھر تک جائے وہ ہمارے قبلہ محترم بزرگ بھائی حاجی صاحب کا سب سے پوچھو بھائی دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہیں گھر ملے؟ سارے کہیں گے بابا جی ساری محنت کام ہے کرنے ہیں گھر میں جائے، استاد جی تجھے پوچھے جائے گھر میں کام نہیں کیا آرو بھئیہ کھلا، سب کہیں گے بابا جی سانو چاہی دا مکان مسکن کا مر لیتا ہوئے نا بنیا بچ گھر میں بھائی آگے اور جی آگے کھلا سین ہونا چاہیے، ایک سائڈ پہ گھاس ہونا چاہیے، ایک سائڈ پہ باغ ہونا چاہیے، اس میں باغیچہ ہو، یہاں چاہتے ہو تو وہاں کی بھی فکر کرو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کی غلامی میں رب تمہیں وہاں بڑے بڑے گھر عطا فرمانے والا ہے، ان گھروں کا صحن خالی رکھا گیا، حالانکہ میرا رب بھر ہو بھی سکتا تھا مگر خالی اس لیے رکھا گیا تم سبحان اللہ یہاں کا ہو بعد بہان اللہ علی بھی تسی ہوڑی کے سبحان اللہ کوٹا ہوں ویسے بھی اور دکانیں بھی ڈھہ گئی ہیں، سڑکیں بھی پڑی گئی ہیں، پتہ نہیں ہری ہونا کی جیڑا بھی آیا پارٹی ساٹی خیر نہیں، بس اللہ کی ذات تے بھروسہ کرو تے توکل کرو تے خیر تائیں پڑھیں کہ میرے وجود تو شروع ہو کے پورے پودک دے گلی بازار دے اندر نظام خدا بھی نافذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے، اس تو علاوہ خیر والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا زندگی کا آغاز کرتے ہوئے یہ جو ہمیں علماء سناتے ہیں سبحان اللہ کہے تو جنت میں باغ لگتا ہے، وہ باغ کی اصل بنیادی اور ساری حدیث یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اور یہ حدیث بھی رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ساری حدیث کا سبب بھی آج والی رات میں سفر معراج مصطفیٰ حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس پاک جنت میں، تو اب میرے محبوب پاک اب بولے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ جو حضرت بیٹے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اس کا معنی ہے والنجم، واؤ بھی کسری ہے، نجم کا معنی ستارہ ہے، اور تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی بندی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، فرماتے اللہ کریم فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو اور آسمان سے زمین کی طرف نیچے تشریف لائے، اور میرے اور آپ کے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت معنی فرمایا، فرمایا اس ستارے سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے مجھے میرے محبوب مصطفیٰ کے سفر معراج کی قسم ہے، اور فرمایا مجھے میرے مصطفیٰ کے معراج پہ جانے کی بھی قسم ہے، واپس آنے کی بھی قسم ہے۔ اب کتنی برکت والا یہ سفر ہے جسے میرا رب قسموں کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اب فرمایا حضور بلند ہوئے ورفع بعضهم درجات، اتنے بلند ہوئے کہ جناب پہلا آسمان بھی نیچے، دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں نیچے، ساتویں سے اوپر جناب والا عرش اعظم بھی نیچے۔ بھائی کیوں کہا جی
حدیث سے اوپر مصطفیٰ کا جانا ہی مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے، جانا ہی مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرے گا، جانا ہی حقیقت مصطفیٰ کو واضح کرے گا، وگرنہ تو ورفع بعضهم درجات کا معنی نہیں نہ بنتا۔ کیوں؟ دل کا رسول فضلنا فضیلت دی حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے تو چوتھے آسمان میں بلند فرمایا، فضیلت دی میرے رب نے حضرت ادریس کو تو ساتوں آسمانوں سے بلند فرمایا۔ یا اللہ اب تو نے مصطفیٰ کو فضیلت کیا دی ہے؟ فرمایا میرا مصطفیٰ بلند ہوا تو زمین نیچے ہے، جناب والا مسجد حرام نیچے ہے، مسجد نبوی نیچے ہے، مکہ مدینہ نیچے ہے، مسجد بیت المقدس نیچے ہے، پہلا دوسرا تیسرا ساتوں آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، عرش اعظم نیچے ہے، فرشتے نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے، بس ایک خدا اوپر ہے، باقی ساری خدائی سے معراج والا مصطفیٰ اوپر ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے مصطفیٰ کو یہ رتبہ دیا ہے، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو یہ کمال دیا ہے، اور اتنی عظمت والا کمال، اتنی عظمت والی شان ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلى، یہ جو آیت ہے نا، یہاں پر امام صاحب جولا نے امام ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے خوبصورت جملے لکھے اور اہل سنت کے دلوں کی ٹھنڈک کو لکھا۔ فرماتے ہیں جب حضور زمین سے مسجد حرام سے یا حضرت بہانی کے گھر سے چلے، سارا سفر ہوتے 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 جب عین عرش اعظم سے بلند ہونے لگے تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکے، ٹھہر جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں رکا، میں نے عرض کیا میرے اللہ رکنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا میرے محبوب زمین سے لے کر سدرۃ عرش اعظم کے سائے تک چل کے تو آیا ہے، اب یہاں رک، اس لیے کہ اس سے آگے میں اپنی شان کے لائق چل کے تجھے لینے کے لیے خود آتا ہوں۔ میرے بات سے نہیں کہا، میری طبیعت نہیں، نہ کوئی نیت بھی نہیں، نیت بھی صاحب تھے، تعلیم بھی تھے، ہر معاملہ صاف ستھرا پیش کرنا۔ ثناء اللہ پانی مدی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ یہ مانا کیا ہے، فرمایا میرے محبوب رکے اچھے آدم کے سائے تلے، اب رکے حضور رکے تو عرض کیا میرے اللہ کیوں؟ فرمایا وہاں زمین سے چل کر میرے محبوب جہاں تک تو آیا ہے، اب یہاں تجھے آگے لینے، اور میں نے لفظ کیا کہے، رب اپنی شان کے لائق اتر کر تشریف لایا ہے۔ ثم دنا فتدلى، یہ تو دلہ ہے نا قرآن میں اور جگہ پہ آیا، فعدلى دلوہ، سورۃ یوسف میں فعدلى دلوہ، فرمایا یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اتار دیا۔ یہ جو دلوہ ہے اس کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اتر جانا۔ اب یہاں رب کریم فرماتا ہے ثم دنا، میرے محبوب قریب فتدلى، پھر رب اترا۔ اب میں نے کہا رب کا اترنا مولوی کی طرح کا نہیں ہے، رب کا اترنا فرشتوں کی طرح کا نہیں ہے، رب کا اترنا انبیاء اور ملائکہ کی طرح کا نہیں ہے، رب اپنی شان کے لائق اترا۔ اگر پھر کہوں کہ کس طرح اترا تو پھر جواب یہی آئے گا کہ یہ منظر وہ کیفیت وہ حالت ایسی تھی کہ جب رب اتر رہا تھا مصطفیٰ کو لینے کے لیے، تو اس سے اس کے علاوہ جملے نہیں ہیں کہ اس کیفیت کو مولوی دیوبندی وہابی بریلوی پیر امیر غریب حتیٰ کہ کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا اس کیفیت کو کہ خدا اتر رہا ہے، یا تو اترنے والا خدا جانتا ہے یا آنکھوں سے دیکھنے والا مصطفیٰ۔
بائی پاس میرا ہوا بڑا پریشر بائی پاس ابھی 4 سال ہوئے ہیں تو میں اوڑی بول رہا کہ زور نہ میں بھی ہوش ہویا کہ اور ہمیں تو حضور کے نام پہ موت چاہیے اللہ کے بندے حضور کے نام پہ اور کیا چاہیے دنیا میں کسی کو پتا ہے قبر کیسے مر جائے اس لیے میں زور سے بولوں مجھے کہتے ہیں بندے بابا جی کدھر پھڑک کی نہ جاؤ میں کہ پھڑکی ہے کہ سونے چل نال سے پھڑکی ہے نا پھڑک تو مجھے بھی جانا جس میں آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت اور ہم کہتے ہیں موت جنگ ہمارے پریشانی نہیں ہے مگر بے حیائی کرتے ہوئے نہ آئے بے غیرتی کرتے ہوئے نہ آئے بے نمازی پن کی حالت میں نہ آئے جھوٹ بولتے ہوئے نہ آئے غیبت کرتے ہوئے نہ آئے چغل خوری کرتے ہوئے نہ آئے بدنگاہی کرتے ہوئے نہ آئے کسی گناہ میں آئے موت جنگ آئے عبادت خدا میں آئے غلامی کے مصطفیٰ میں آئے چلے اڑے پریشانی نہیں ہے میرے نزدیک تو کوئی پریشانی نہیں ہے اور سنیتوں میں بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اونچا بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی طرح چل رہا ہے تاجدار ختم نبوت اتر یاد کرو جو سونے ہو بڑے ماشاءاللہ سارے تاجدار ختم نبوت یہی حضور سے وفا ہے تاجدار ختم نبوت رسول اللہ سے اٹھا کے لفظ ہے بولو بھی یا رسول اللہ بھی میرے منڈے بندے دی کلے دی آواز پڑھنا اسی کڑے ماشاءاللہ سوچ کے ہم جوان بندے سپیکر تو بغیر قابل کوئی نہیں پڑھنا ان کی آواز نہیں آواز دینا اس واسطے کہ مولا علی دی اولاد بھی ہیں میں امان پاؤں خیرت من شدہ جواب خاتم علی سیدہ ہماری اشتدار بھی ہیں قانون کے واسطے باٹے کی جڑتا حضور کا نام ہے تو نمبر ڈھیلا پاوے منظر نہیں پائی پھر اخبر اللہ فرمایا میرے محبوب آپ حضرت ادریس سے ہی بلند عرش اعظم کے سائے تلے حضور کو روکا گیا یا محمد حضور رکے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب اس سے بعد دو سے 3 منٹ فرمایا میرے محبوب اس سے آگے رب کریم فرماتا میں تجھے لینے آتا ہوں ہائے ہائے کہتا شمال زبانے داؤ مولوی تیو دے منن آڑا کہتا کہتا انا بشر مثلکم ہاتھ میرے بھی دو آنکھیں میری بھی دو پاؤں میرے بھی دو ہم ہوئے نبی جیسے وہ چلے میرے مصطفیٰ سے برابری کرتا ہے امام مسئلی کو پڑھا ہوتا تو یہ سمجھ آ جاتا تجھے لینے کے لیے تیرا بیٹا نہ آئے تجھے پوچھنے کے لیے تیرا بھائی نہ آئے تجھے پوچھنے کے لیے محلے کا کوئی بندہ نہ آئے اپنی اس سے کرتا ہے جسے لینے کے لیے خود خدا اپنی جان میرے محبوب تشریف لے گئے اور آخر کی طرف پڑھتے ہوئے بعض یاروں کا یہ خیال ہوتا ہے مولوی صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور گئے تو آسمان سخت تُسی یہ سارے مولوی ہیں دس کامر آسمانوں کی موٹائی اتنی ہے کہ بندہ تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھے 500 سال چلتا رہے 500 سال چلتا رہے اور حضور 500 سالوں کے چلنے کے بعد جا کے جب 500 سال کا سفر طے ہو جائے تو ایک آسمان کی موٹائی ختم ہونے کو نہ آئے تو 7 آسمان 7 پنجاب یہ تو تم سو کا یاد ہونا نا پترو بھائیو 7 پنجے 35 بڑا سوکھا یہ حساب ہے تو سال آئی 3500 سال لگے صرف آسمانوں کی موٹائی کو کرا تو آسمانوں کی اتنی موٹائی یا تھوڑی سی موٹائی اس کو ہم نہ کر سکے کہ بلا تو 500 سال کی موٹائی حضور ایک آسمان کی یار لوگ کہتے حضور گزر جائے عقل نہیں ملتی میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے کہ عزت مصطفیٰ میں عقل کے گھوڑے دوڑا عزت مصطفیٰ کی باری آئے عقل سے کام نہیں لیا جاتا عظمت مصطفیٰ کی باری آئے تو اس کے مصطفیٰ سے کام لیا جاتا ہے عقل سے کام لے گا تو مر جائے گا عشق سے کام لے گا تو تیرا بیڑا پار تو تک چلا جائے گا حضور
حضور 500، لیکن پھر بھی اگر عقل سے انکار ہے اور کام ہے تو پھر میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. حضرت عیسیٰ کون سے آسمان پہ ہیں؟ کچھ بول سکتے ہو؟ چوتھے. حضرت ادریس کون سے آسمان پہ ہیں؟ اچھا حضرت فرما رہے واقعہ پورا واقعہ پہ 18,000 سال کا سفر ہے عیسیٰ. وہ 18,000 سال نہیں تھا، 18 گھنٹے لگائی دے. اللہ 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 پاک سلامت فرمائے. بھائی صاحب شکر الحمدللہ. یعنی بھائی صاحب محبت کے ساتھ فرما رہے کہ یہ نہیں کہ میرے بابا جی بات کروا تھوڑا کی خیال ہے. بھائی صاحب کی بھی محبت، آپ کی بھی، لیکن وقت بہرحال کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی دیر چلے اور آپ کی محبتوں کا ساتھ ہے، محبتوں کا ساتھ پیار ہے. اللہ آپ کو سلامت فرمائے. بولے سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آسمان کی بڑائی پاک. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ؟ بیٹا جی قرآن کا فیصلہ اللہ علیہ چوتھے آسمان پہ. تو 1 اور 2 3 چوتھا بعد میں آتا ہے کہ پہلے آتا ہے؟ تو 3 سے حضرت عیسیٰ گزر گئے علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 آسمانوں سے گزر جانا سارے مانتے ہیں. حضرت ادریس کہاں ہے علیہ السلام؟ جنت میں. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. حضرت ادریس جنت میں 7 آسمان سے حضرت ادریس گزر کر گئے کہ کوئی نہ. تو بھائی ہم سیدھا سا عقیدہ بتاتے ہیں. بھائی اس کو جو کہتا ہے وہ بھی ترے ناری کے درمیان میں ہے، چاند اور سورج کا نظام بھی درمیان میں ہے، وہ حضرت بابا جی آسمان بھی درمیان میں ہے. اتنے موٹے آسمان ان سے بندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ میں نے کہا عقل کو چھوڑ اور قرآن و حدیث کا مسئلہ مان. اس کے مفتی کو آگے لا تو پھر مان. حضرت عیسیٰ 3 آسمانوں کو کراس اور راہ کر چوتھے آسمان پہ گئے. سب نے مان لیا کیونکہ قرآن سے مسئلہ آیا ہے. حضور حضرت ادریس 7 آسمانوں سے گزر کر جنت میں گئے. قرآن نے بتا دیا، ہم نے مان لیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مصطفیٰ خدا کے سامنے، خدا مصطفیٰ کے سامنے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اسے بھی مسئلہ. اور اگر حضرت عیسیٰ 3 آسمانوں سے گزر جائیں، حضرت عیسیٰ کو کوئی آسمان مانے نہیں. میرے بیٹوں اور بھائیوں، حضرت ادریس 7 آسمان گزر جائیں تو شان عیسیٰ کی بھی بلند ہے، شان حضور قادری صاحب حضرت ادریس کی بھی بلند ہے. مگر خدا کی قسم بعدہم درجات کی شان والے مصطفیٰ کا رتبہ اور بلند ہے. پھر ماننا ہوگا اگر 3 آسمان حضرت عیسیٰ کو نہیں روک سکے، 7 آسمان حضرت ادریس کو نہیں روک سکے، تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا جانا بھی اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا آنا بھی اعلیٰ ہے. اور سنیں حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ ضیاء کو بابا جی کو شیر پوچھو سب، لیکن بہت سارا بہت ہوتا ہے. لیکن یہ سیٹ ایسی ہے کہ جہاں اللہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو سامنے والے پھر احترام کرتے ہوئے یہ مہربانی بہت پیاری، بہت محبت ہے. تو حضرت آدم پاک علیہ السلام کی قبر مبارک مینا شریف مسجد خیف یا مسجد خیف میں ہے. ایک قول کے مطابق جہاں حج ہوتا ہے 2007 میں الحمدللہ 6 میں میں نے بھی حج اکبر اللہ نے عطا فرمایا اور اس مسجد میں نماز بھی پڑھی. قبر شریف کا بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا، لیکن بتایا کتابوں میں بھی، وہاں کے لوگوں نے بھی حضرت آدم پاک کی قبر وہاں. تو حضرت آدم یہاں زمین پر قبر ہے. زمین پہ آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ مجھے بولو سارے جنتی ہو اللہ کرے. یہ تو ایسا قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. فرمایا ہے میرے آدم تو اور
میری بیوی تیری زوجہ جنت میں رہو کھاؤ پیو موجہ کرو ہائی سو جتنے مرضی کے سیرہ فرماؤ تو حضرت آدم تھے جنت میں اب کہاں ہیں وہ بھی قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ فرمایا آدم آپ بھی جاتے بھی ملے زمین تے رہنا میں تو حضور حضرت آدم جنت میں تو جنت سات آسمانوں تو اتے آدم اتھو آئے ایتھے آسمانہ بھی جو لنگ کے آئے کہ کوئی بائی پاس کا راس کی طرح تو آدم پاک کا شان براء الورا ہے پر ورفع بعدہ درجات کی شان والا تو فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم پاک وہاں سے نیچے آئے چلو حضرت آدم پاک علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں کہ اما ہوا پاک نبیان کامل ولیہ انسانہ دی ماں سارے انبیاء دی ماں لیکن نبیہ تو وہ بھی جنت سے حضور کی بلا زمین پر تشریف لائی آج جدہ مبارک میں اماں جی کی قبر انور ہے اللہ پاک حضرت ابا آدم پاک اماں حوا پاک کی قبروں پر بے حساب لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اونچا ہو تو حضور اماں جی کی قبر بھی زمین پر ابا جی چلو ابا جی تو نبی منصب نبوت کا احترام تو اماں ابا جی تو نبی نے تو ولی جنت سے نیچے آئے ساتوں آسمانوں سے گزر آئے اللہ کے ولی کی پرواز کا عالم یہ ہے پھر نبی کی پرواز کا اندازہ کرو پھر نبیوں کے نبی کی پرواز کا اندازہ کرو یہ نبیوں کے انبیاء امام الانبیاء کی پرواز کا اندازہ حضور حضرت ابن آسمانوں سے نیچے آئے کوئی شے تو اب ہم یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں اجازت کے ساتھ کیونکہ یہ تفصیل اور واقعہ بہت زیادہ میں نے اس میں سے چند باتیں برکت کے لیے عرض کی ہیں عقائد کے پر میں زیادہ زور دینے کا عادی ہوں اور میں نے آپ بھائیوں اور بیٹوں کو عقائد اور قرآن و سنت سے جو مسائل عرض کیے ان میں یہی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سارے انبیاء سے زیادہ رتبے اور شان والے اور اس طرح آپ تشریف لے گئے رب کریم کی بارگاہ میں کرم فرما ہوئے تو حضور کا جانا بھی صحیح ہے حضور کا آنا بھی صحیح ہے حضرت آدم تک حضرت عیسیٰ پاک تک علیہ السلام کا معراج اپنی جگہ شان والا میرے مصطفیٰ کا معراج سب سے بلند حیثیت میں اپنی جگہ شان والا آخری بات اور ضروری بات اور تقریر کا ماخذ اور نچوڑ کہ جب میرے رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے محبوب پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو فاوحا الی عبدہ ما اوحا رب نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا رسول پاک نے اپنے اللہ کریم جل جلالہ سے گلاں کی دیاں تے انہاں گلاں میں جو ایک گل یہ ہوئی با میرا سونے اپنی امت دے مسلماناں نوں آکھنا با 5 ویلے دی نماز پڑھنی سبحان اللہ کہ جنا عیسیٰ سبحان اللہ یہی اصل کلام ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ فضائل میں تو سبحان اللہ یعنی مسجد بنانی ہونا حضور میں نے دیکھا لوگ لاکھ روپیہ دیتے ہو جی نماز پڑھنے کے لیے آنے کا مولوی جی رکھا ہوا ہے تیہ بزرگ میرے جی کہتے باپ میں بھائی ہے نا بھائی نماز پڑھنا ہونے پتروں نماز سارے حضور کی غلامی ہے نا تو میرے آقا کریم سے محبت ہے تو بھی ہم سب بیٹھے ہیں نا تو ان المحبہ لمن یحب مطیع فرمایا اصل بازار وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی غلامی اختیار کرے اور اتباع کرے رب کریم نے اپنے محبوب پاک سے کلام فرمایا تو فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتانا 50 نمازیں پڑھے
اب حضرت صاحب نے فرمایا قبلہ سے علوی صاحب نے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے رب کو احسن صورت میں دیکھا. مشکات میں اشہد الامات میں مرکات میں حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. اب یہاں پہ کہ بھائی میرے اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی سونی صورت میں دکھایا. پھر نمازیں 50 فرض فرمائی. اب حضور تشریف لائے تو بخاری مسلم ساری کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑی امت تھوڑی کمزور ہے, میں پہلے بھی آزمایا تھوڑا پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ. اب کہا جی 5 رہ گئی ثواب 50 کا. پھر بھی امت ہی نہ پڑھ سکے پھر کیا ہے؟ ہاں پھر کیا مقصد ہے زندگی کا؟ حضور کی غلامی یہی ہے. معراج عروج فضائل کمالات بھی بیان فرماؤ. اور حضرت نے یہ بھی کمال ارشاد فرمایا وہ جو دنیات اور منکرات کا معاملہ بیان فرمایا. سردی کے موسم میں اگر ٹھنڈے پانی کسی موقع پر ٹھنڈا پانی بھی ہو جائے نا تو مسجد میں نائب ہو یا کوئی کمیٹی والے نیکی کرے یا امام صاحب اور موقع پہ گیزر چلانا بھول جائے تو مولوی صاحب نے کچھ نہ کیا خیر صلاح ٹھنڈے نہ وضو کر لئیے. تو معراج شریف کی رات میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو پھر اس طرح توجہ اصل بات تو ہے عمل سے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر معاملہ کوئی نہیں ہے. فضیلت ثواب برکت پھر بھی ہے. حضور کا ذکر تو ہے ہی برکتوں والا, اللہ کی عظمت و شان کا اظہار ہے ہی برکتوں والا. اور کمال برکت تب نصیب ہوگی جب فضائل فضیلت رتبہ مقام بھی سنا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. اب میرے آقا کریم کو 50 نمازیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو علماء نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ ہی ہو سکتا. اچھا سب سے پہلے تو ہو سکتا تھا کہ میرا رب اللہ پاک کے تو سب علم نے تھا کہ آخر 50 دینی ہے تو 5 رکھنی ہے, 50 دیئے کیوں؟ فرمایا اصل میں میرا اللہ اپنے ہر نبی کے دل کی آرزو کو پورا ضرور فرماتا ہے. فرمایا چونکہ میرے پیارے موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا تھا لن ترانی, اے میرے موسیٰ میں تو دکھانے کے لیے اپنے جلوے عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں, مگر تیری آنکھ میں قدرت طاقت ہمت نہیں کہ تو مجھے میرا جہو جلال اور کمال دیکھے. تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. رب کریم نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی وہی سارا سرما بن کے رہ گیا. لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہمارا عقیدہ ہے نا خلوص سے دل سے صحیح سنی العقیدہ مسلمان دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. ابا اما اولاد کے حق پہ دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ کا ولی دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. میرے محبوب کا صحابی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی میں سے کوئی صحابی بھی دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. پیغمبر پاک کے افراد نفوس قدسیہ میں سے کوئی ایک فرد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرا رب ضرور قبول فرماتا ہے. تو حضرت موسیٰ پاک نے جو دعا مانگی التجا کی تو کیا سمجھتے ہو میرا رب رد فرماتا ہے؟ نہیں, رد نہیں ہوتی مگر اسے پورا کرنے کا انداز جدا ہے. اور وہ انداز بھی آج کی رات میں ہے کہ 50 فرض کر کے فرمایا میرے محبوب جائیے واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کیا, 9 مرتبہ حضور واپس تشریف لے گئے. ایک روایت میں 5 مرتبہ واپس تشریف لے گئے. حضور ہر بار واپس گئے. آخر میں 5 کہا یہ آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. فرمایا آپ نے اے میرے پیارے موسیٰ ویر اور بھائی یا یوں کہہ لیں میرے رب کریم نے فرمایا اے میرے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اے میرے موسیٰ میں نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف تو کوہ طور پہ عطا فرمایا نا. میرے کلام کی لذت ہے تو تو نے حاصل کر لی. تو نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو تیری آنکھیں صحیح مجھے نہ دیکھ سکی. اب میرے نظارے کا مظہر آ رہا ہے, میری زیارت کا حسن و جمال کا مظہر عدم تشریف لا رہا ہے.
جتنی بار تو میرے مصطفیٰ کو دیکھے گا سمجھ لے تو نے مجھ خدا کو دیکھا۔ فرمایا رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کی آرزو کو پورا فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور پاک علیہ السلام کو 9 مرتبہ بھیجا۔ 9 مرتبہ حضور واپس تشریف لے۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کی خوبصورت صورت کو دیکھا ہے۔ عرض کی حضور ہم رب کو دیکھنا چاہیں، جامع ترمذی ہے، ہم رب کو دیکھنا چاہیں۔ فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق۔ یہ کیسا سوچا میں نے کوئی بات اپنی تو نہیں کہی نا بھائی، قرآن ہے، حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف اتنی بڑی کتاب ہے حدیث کی، بخاری مسلم کے بعد امام شمس الدین ذہبی الکبائر ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا حضرت، اور یہ وہابی دیوبندی بریلوی سب کے نزدیک حدیث کی جہاں ائمہ اور حدیث کا جو ائمہ کرام ہیں ان کی شخصیات اور ذوات کی پہچان کہ فلاں کس مقام پر ہے، یہ حدیث کی فلاں کتاب کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ حضور یہ امام صاحب امام ذہبی نے لکھا، فرماتے جامع ترمذی اتنی عظیم کتاب ہے جس میں یہ حدیث آئی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے میرے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث کی اس کتاب میں آئی ہے جس میں امام ذہبی فرماتے ہیں البیت الذی فیہ الجامع یعنی ترمذی فکأنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں جس گھر میں البیت، جس گھر میں فی موجود ہو جامع ترمذیہ، جامع ترمذی جس گھر میں موجود ہو وہ گھر اور اس گھر والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ فکأنما رسول اللہ۔ فرمایا جس گھر میں حدیث کی کتاب جامع ترمذی ہو اس گھر والے یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں خود مصطفیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ ان کے گھر میں موبائل تو سب کے گھر میں ہوگا، ڈائجسٹ اور ناول اور کتنی ساری کتابیں انگریزی کی، سیاست کی، سائنس کی، یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، سکولوں کی ہوں گی، پر خدا کی قسم قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں جامع ترمذی ہو۔ چلو یار اس تو پیچھے آ جاؤ، کم از کم کوئی 40 حدیثوں کا مجموعہ ہی گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ، یہ بھی حدیث شریف ہے، فرمایا جس نے 40 حدیثیں یاد کی نا قیامت کے دن اسے مصطفیٰ اپنی شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ، معراج شریف کے جلسے میں تشریف لانے بعد میں نے روایتی انداز میں کچھ نہیں عرض کیا نا، وہ لائن سے چلے اور وہاں تک لے، میں نے آپ کو ماخذ اصل عرض کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، اور فرماتے ہیں البیت الذی جامع فی یعنی ترمذی فکأنما رسول اللہ یتکلم۔ اللہ اللہ، یہ تو الفاظ اخیر ہے۔ فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جس گھر میں جامع ترمذی ہو اور وہ اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑھے، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو کر پڑھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہیں پر اگر اسے حدیث سمجھ نہ آئے، یہ بھی بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، حدیث ہم پڑھتے ہیں اور اس کا معنی اور ہوتا ہے تو ہم اور لیتے ہیں، لیکن جو خاص کر حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو لے کر مرزا بڑا پوچھتا ہے جی حضور نے فرمایا باغی قتل کریں گے تو یہ دیکھو جی باغی وہ حضرت امیر باغی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے تو چل چھاڑے جاتے ہیں۔ اب باغی کے کتنے معنی ہیں، کتنے اس کے ماخذ ہے، کتنی اس کی شرح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عالم دین کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ اردو والی کتاب پڑھ کے بندے کو سمجھ
آ گیا ہوتا تو پھر سارا جہان ہی محدث اعظم پاکستان بن گیا ہوتا، لیکن محدث اعظم یا مفتی اعظم بننا آسان نہیں ہے، اس لحاظ سے خود نہ کوئی فیصلہ یا فتویٰ دیا جائے، ہاں برکت کے لیے حدیث پڑھتے جائیں، یا نہ سمجھ آئے تو عالم دین سے رابطہ کریں، صحیح عالم دین حق اہل سنت سے رابطہ کریں، اور وہ پھر آپ کو حدیث سمجھائیں گے۔ اور پھر اگر مزہ اندر سے محبت مصطفیٰ میں بندہ گم ہو جائے نا، صوفی باصفا ہو جائے نا، توبہ نصوحہ کا حامل ہو جائے نا، تمام برائیاں بے حیائیوں سے بچنے کا عادی اور اندر سے شوق پیدا ہو جائے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کی راہ پہ چڑھ پڑے نا حضور تو پھر جامع ترمذی پڑھے، عبادت خدا کی سمجھ کے پڑھے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑھے۔ اب امام ذہبی فرماتے ہیں کہیں اسے سمجھ نہ آئی تو مولوی سمجھانے والا بھی نہ ملا، کوئی بتانے والا بھی نہ ملا، تو پریشان نہ ہو، یتکلم، یہ بھی ممکن ہے کہ تیری آنکھ بند ہو، حدیث سمجھانے کے لیے معراج والا خود تشریف لے ماشاءاللہ۔